یہ آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کا یہ ماڈل جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ظاہر ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کا کام تو چل ہی رہا تھا، اچھے سونولوجسٹ تھے ہمارے پاس، ریڈیولوجسٹ تھے، لیکن پھر ہمیں یہ ذہن میں آیا کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر بنانا چاہیے، بلکہ اس کو باقاعدہ نرسنگ اور ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا چاہیے۔ اس آئیڈیا پہ ہم نے جب تبادلہ خیال کیا، بلکہ اس کو باقاعدہ نرسنگ اور ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا چاہیے۔ اس آئیڈیا پہ ہم نے جب تبادلہ خیال کیا، آج ہارون قاسم صاحب تشریف نہیں لا سکے ہیں، ہم نے ایک بورڈ بھی تشکیل دیا جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر یعنی پہلے تو یہ پورا آئیڈیا جو ہے انجینئر سلیم اظہر صاحب جو ہمارے سی او تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ عظیم بھائی کو ہم کیسے انوالو کریں۔ عظیم بھائی ہماری چیزوں میں تھے تو صحیح، لیکن جب ان سے ہم نے بات کی تو ان کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں، بہت کڑی ہوتی ہیں۔ یہ مان تو سب کچھ جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بالکل بھی نہیں مانتے۔ پروفیشنلزم پر زیرو ٹالرنس ہے۔ پھر ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی مینجمنٹ میں آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، ڈیسیشن آپ کے اپنے ہوں گے، لیکن آپ ہمارے جو پروفیشنل کام ہے اس میں جو ہے نا کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ان کو یقین دلایا، اور میرا خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو، اور عظیم بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ جب انہوں نے پروفیشنل اپروچ کے ساتھ جو بات بھی کہی ہے، ہماری مینجمنٹ نے، ہمارے سی او صاحب نے، ہماری پوری ٹیم نے اس کے اوپر نہ نہیں کہا ہے۔ بہت مشکل ٹاسک تھا، یہ صحیح بات ہے کہ درمیان میں یہ رائے آئی کہ ہمیں سیکنڈ ہینڈ مشینوں پہ جانا چاہیے، اور یہ بھی کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں تھی، لیکن عظیم بھائی کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم کام شروع کر رہے ہیں تو پھر کراچی حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے کہتے نہیں ہے تو ہمیں لے کے جانا پڑتا ہے۔ عباسی میں یہ ٹیشو پیپر بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اکوپمنٹ خراب ہو جائے تو چندہ کر کے اسٹیبلائزر کو ٹھیک کرواتے ہیں ڈاکٹرز۔ یہ حال ظالموں نے اس گورنمنٹ سیکٹر کا کر دیا ہے، جس ہیلتھ کا بجٹ 214 ارب روپے کا تھا سندھ حکومت ہے ابھی۔ تو 214 ارب کے بجٹ میں آپ انٹیریئر سندھ تو چھوڑیں، آپ بتائیں کہ کراچی شہر میں کیا ڈیولپمنٹ، اگر یہ این جی اوز کچھ کام نہ کریں تو یہ تو ہمارا سیکٹر تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ پھر پالیسیز ایسی ہیں، پہلے جو 200-250 ڈاکٹر آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمیں ڈا میڈیکل کالج اور سندھ میڈیکل کالج سے میل ڈاکٹرز مل جاتے تھے، اب مجھے بھی ثاقب بھائی بتا رہے تھے گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہ 30-35 میل ڈاکٹرز مل رہے ہیں، اور ان کی بھی اکثریت باہر چلی جاتی ہے، اور فیمیل ڈاکٹرز آدھے سے زیادہ وہ اپنے پروفیشنل لائف کو آگے بڑھا نہیں پاتی، اور ان کی بھی اب ظاہر ہے وہ بھی زیادہ تر یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی کو ایڈریس کرنے والے ڈاکٹرز دنیا میں کہیں تو اس کا کوئی ریشو ہوتا ہے، نہ پاکستان میں تو وہ ریشو کنسیڈر کیا اس کو سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ پھر جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو فیسلٹیز نہیں ہے، ڈاکٹرز کو پراپر سیلریز نہیں مل رہی ہیں، ٹریننگ کرنے والے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایم سی پی ایس کی ٹریننگ عباسی شہید اسپتال میں کوئی ڈاکٹر کرے اور اس سے پہلے لکھوا لیا جائے کہ تم اپنی سیلری کو کلیم نہیں کرو گے۔ وہ سیلری بھی کیا ہوتی ہے، وہ تو ایک مشاہرہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی گزر اوقات کے لیے 5 سال پڑھیں، 1 سال ہاؤس جاب کریں، اور پھر آپ پیپر پاس کرنے کے لیے 2 سال کی جو آپ کی ٹریننگ پروفیشنل ہے جس میں آپ کو پوری جان لگانی ہے، اس میں آپ سے پہلے لکھوا لیا جائے کہ آپ کلیم ہی نہیں کریں گے، تاکہ آپ کسی قانون کے دروازے کو کوئی کھٹکھٹا ہی نہ سکیں۔ اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن اس میڈیکل فیلڈ میں کوئی ہو سکتی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس طرح کرنے سے بھی کام چلے گا نہیں۔ یہ تو ہم نے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جب الخدمت یہ کام کر سکتا ہے، جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، تو 214 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو حکومت چل رہی ہے وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں ہم یہاں سوچتے ہیں کہ پروفیشنل اپروچ ہماری کمزور نہیں ہونی چاہیے، اگر ہم نے اس پہ کمپرومائز کیا تو ادارہ نہیں چلے گا۔ جب ہم یہاں سوچتے ہیں کہ میرٹ کو پامال نہیں کریں گے، جب ہم یہاں سوچتے ہیں کہ غریب یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے، مڈل کلاس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جب ہم یہاں سوچتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، تو پھر یہ سوچ پوری قوم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میری آپ سب حضرات سے یہی درخواست ہے کہ بڑا کام ہمیں اس شعبے میں بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری پوری قوم کو یہ سہولتیں ملیں۔ اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے یا این جی او سیکٹر ہوتا ہے وہ ایڈ آن کرتا ہے چیزوں کو، یہ نہیں ہوتا کہ سارا انحصار اس سیکٹر پر ہو جائے، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا۔
میں آپ کو دیکھوں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے دل کا اسپتال جو KIHD ہے یہ بنایا فیڈرل ایریا میں. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک بڑا اسپتال کے اوپر NICVT پر پورا نظام چل رہا تھا تو انہوں نے فیڈرل ایریا, اب ظاہر ہے فیڈرل ایریا کا مطلب بہت بڑے ایریا کو آپ ایڈریس کر لیتے ہیں. یہ اسپتال بہترین طریقے سے چلایا گیا, بورڈ بنایا گیا, اچھا چل رہا تھا. پھر اس میں پولیٹکس شروع کر دی, انہوں نے انوالومنٹ شروع کر دی اور آج یہ حال ہے کہ اس سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ ہماری KMC کے تحت ہے اور میں یہاں کیا کہوں, انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا